آج ہمارے معاشرے کے اندر بہت ظلم ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ 2 سال سے کچھ وقت زیادہ انہوں نے حکومت کی۔ عبد الملک ابن مروان جو بادشاہ تھا 21 سال سے زیادہ اس نے حکومت کی، بڑی فتوحات ہیں۔ عبد الملک ابن مروان کا لقب تھا حمامۃ المسجد، اتنی کثرت سے مسجد کے اندر بیٹھتا تھا کہ لوگ اس کو مسجد کا کبوتر کہا کرتے تھے۔ جس دن اس کو خلیفہ بنایا گیا اس کو مسجد سے لے کر آئے تھے کہ آؤ تمہیں خلیفہ بنایا جائے گا، تمہارے سر پر پگڑی باندھی جائے گی، تمہارے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی۔ مسجد میں تھا، اپنے اعمال کے اعتبار سے اتنا اعمال کا پابند تھا۔ اس کے بعد حکومت آئی ولید بن عبد الملک کی، اس نے بھی تقریباً 10 سال حکومت کی، بڑی فتوحات ہیں۔ 3 دن کے اندر قرآن پاک ختم کیا کرتا تھا، امیر المؤمنین بادشاہ تھا، 3 بر اعظموں پر حکومت تھی، لمبی چوڑی سلطنت کا مالک تھا۔ اس کے بعد سلیمان ابن عبد الملک کی حکومت آئی، اس نے بھی 9-10 سال حکومت کی۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جب اپنی حکومت آئی تو رجاء ابن حیوہ ایک بہت بڑے اللہ والے بزرگ تھے، محدث ہیں، ان کو اپنے پاس بلایا اور بلا کر کہا کہ ایک بڑی خاص قسم کی راز کی بات آپ کو بتاتا ہوں۔ جب عبد الملک ابن مروان جس دن انتقال کیا اور جس دن وہ فوت ہوا، جب اس کی میت کو قبر میں رکھا گیا ہے تو میں تھا جو اس کی قبر میں نیچے اترا تھا۔ عمر بن عبدالعزیز فرمانے لگے کہ صرف میں اس کی قبر میں اترا، اور میں نے قبر میں اتارنے کے بعد وہ جو گرہ کھولی جاتی ہے، جو اوپر گانٹھ لگا دیتے ہیں بعد میں کھول دیتے ہیں، جو گرہ کھولی جاتی ہے وہ گرہ میں نے کھولی تھی۔ جب میں نے وہ گرہ کھولی اور اس کا چہرہ دیکھا تو اس کا چہرہ کالا سیاہ ہو چکا تھا اور اس کے ہاتھ گردن پر بندھ چکے تھے۔ میں نے کسی کو نہیں بتایا، قبر بند کر دی۔ حمامۃ المسجد خطاب تھا اس کا۔ اس کے بعد جب اس کا بیٹا حکمران بنا، 10 سال کے قریب حکومت کی، رجاء ابن حیوہ سے فرمایا کہ اے ان بزرگوں سے کہ اے رجاء، جب اس کا انتقال ہوا اس کی قبر کو بھی میں نے قبر میں اتارا، اس کی گرہ بھی میں نے ہی کھولی تھی، قبر میں ہی نیچے اترا تھا، اور میں نے جب اس کی گرہ کھولی ہے میں نے دیکھا کہ اس کا چہرہ بھی قبلے سے ہٹ چکا تھا، اس کا چہرہ بھی سیاہ ہو چکا تھا۔ 3 دن میں قرآن ختم کرتا تھا یہ آدمی بادشاہ ہونے کے باوجود۔ اور اس کے بعد سلیمان ابن عبد الملک کا جو زمانہ آیا، ابھی دفن بھی نہیں کیا تھا تو لاش کے اندر حرکت پیدا ہوئی۔ اس کے بیٹے کہنے لگے کہ شاید ہمارے باپ کا انتقال نہیں ہوا، سکتہ ہو گیا تھا، تم نے اس کو مردہ سمجھ لیا۔ تو عمر ابن عبدالعزیز فرمانے لگے، میں نے ان سے کہا کہ نہیں، قبر کا عذاب جلدی شروع ہو گیا۔ اس کو بھی میں نے قبر میں نے ہی اتارا، میں نے ہی اس کی گرہ کھولی تھی۔ راز کی بات ہے۔ رجاء ابن حیوہ سے فرمانے لگے، تینوں کی گرہ میں نے کھولی، تینوں کے چہرے سیاہ ہو چکے تھے، قبلے سے ہٹ چکے تھے۔ اب میرا وقت قریب ہے، آپ سے میں وصیت کرتا ہوں کہ آپ میری گرہ کھولنا، مجھے قبر میں آپ نے اتارنا ہے، پھر میرا جو حال ہو وہ لوگوں کو بتا دینا، کسی دھوکے میں نہ رہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے 2 سال سے کچھ وقت زیادہ حکومت کی ہے، اور اتنے ناز و نخروں میں رہنے والے یہ بندے تھے کہ پہلے جب ان کو مدینہ کا گورنر بنایا گیا، ان کا ذاتی سامان جو آیا تھا وہ 30 اونٹوں پر آیا تھا، اتنے کپڑے تھے، لیکن جب حکمران امیر المؤمنین بنائے ہیں، ایک جوڑے کے اندر گزارا کیا، سب ختم کر دیے۔
عید کے دن بھی بیٹوں کو کپڑے بنا کر دینے کے لیے پیسے نہیں تھے. بیوی نے کہا, اور بیوی کون تھی؟ سیاسی طور پر ایسی عورت دنیا میں کبھی نہیں آئی جس کا دادا بھی بادشاہ تھا, جس کا باپ بھی بادشاہ تھا, جس کے 4 بھائی بادشاہ ہوئے, جس کا خامن بھی بادشاہ ہوا. اس نے کہا بچوں کے پاس کپڑے نہیں ہیں. کہا میرے پاس تو نہیں ہے پیسے. اس نے کہا کہ آپ 1 مہینے کی ایڈوانس تنخواہ لے لیں, معمولی تنخواہ مقرر کی جیسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقرر کی تھی, اس کے کپڑے بنا دیتے ہیں. باقی 1 مہینے کا خرچہ کیسے چلے گا؟ میں مزدوری کروں گی, میں لوگوں کے گھروں میں جا کر ان کے برتن مانجھ لوں گی, جس سے میں گھر کا گزارا کر لوں گی. آپ 1 مہینے کی ایڈوانس تنخواہ لے کر بچوں کے کپڑے بنا دیں. مزاحم جو بیت المال کا خزانچی تھا, اس کو بلایا کہ 1 مہینے کی ایڈوانس مجھے تنخواہ دے دو. وہ بھی انہی کا مقرر کیا ہوا تھا. کہا جی اس صورت میں دے سکتا ہوں کہ آپ مجھے گارنٹی دیں کہ 1 مہینہ زندہ رہیں گے اور جو حکومت کا کام ہے وہ کرتے رہیں گے. کہا گارنٹی کیسے دے سکتا ہوں؟ کہا میں تنخواہ کیسے دے سکتا ہوں؟ پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہیں امیر المومنین کے سارے بچوں نے. ایسی حکومت کی. رجا ابن حیوہ سے کہا کہ مجھے دیکھنا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے. جب دفن کرنے کا وقت آیا, اللہ پاک نے ایسی ہوا چلائی بہترین قسم کی, اور اس کے اندر سے ایک پرچہ نکلا ہے جو ان کے سینے پر آ کر گر گیا, جس میں لکھا تھا کہ اللہ نے تجھے جہنم سے بری کر دیا. یہ جو 3 بادشاہ تھے یہ نمازی تھے, یہ بے حیا نہیں تھے, ان کا ذاتی کردار کوئی خراب نہیں تھا, یہ قرآن پڑھنے والے تھے. صرف ظلم تھا, لوگوں کا پیسہ ہڑپ کیا تھا. زیادتی صرف یہ تھی کہ یہ ظالم تھے. آج ہمارے معاشرے میں ہم ظالم ہیں سب کے سب. کبھی دیکھیں, آج نماز پڑھنے والا بھی ظلم سے بری نہیں, آج روزہ رکھنے والا بھی ظلم سے بری نہیں, آج حج کرنے والا بھی ظلم سے بری نہیں. ہم نے کہاں کہاں ظلم کیا. ہماری زبان ظالم ہے, ہماری آنکھیں ظالم ہیں, ہمارا پیٹ ظالم ہے, پھر ہم اللہ کی مدد کے کیسے مستحق بن سکتے ہیں؟ کبھی غور کریں اپنے کرداروں پر, کبھی دیکھیں اپنے گھر کے معاملات پر. آج طلاقوں کے مسئلے میں کتنا ظلم ہے, کتنے ظالم لوگ ہیں جو معصوم بچیوں پر ظلم کرتے ہیں, کتنے ظالم ماں باپ ہیں جو ظلم کا سبب بنتے ہیں, کتنے گھروں کے اندر ساسیں ہیں جو ظلم کرتی ہیں, کتنا دنیا کے اندر ظلم ہے, ہم سب جانتے ہیں. اللہ رب العزت ظالم کی مدد کبھی نہیں فرمایا کرتے. اللہ اپنا ہاتھ کھینچ لیتے ہیں, تھوڑی سی مہلت ضرور دیتے ہیں, لیکن جب پکڑتے ہیں پھر نہیں چھوڑتے. وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ. اللہ قوموں کو اس وقت پکڑتے ہیں جب وہ ظالم ہوتی ہیں. اللہ پاک نے جو عذاب بھیجے ہیں وہ ظلم کی وجہ سے بھیجے ہیں. دنیا کے اندر جو مصیبتیں آتی ہیں وہ ظلم کی وجہ سے آتی ہیں. آج ہمارا معاشرہ ظلم کا شکار ہے. ہم نے بڑے ظلم کیے ہیں, اتنے کیے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم ظلم کرتے ہیں. اتنے مانوس ہو گئے ہیں, اتنے عادی ہو گئے ہیں, اتنا ہمارے اندر رچ بس گیا ہے ظلم. خدا کے لیے, اللہ کے لیے میں سب سے زیادہ محتاج ہوں. آپ بھی اس بات کی کوشش کریں کہ ظلم ہمارے اندر سے نکلے, ورنہ ایسے ہی زندگی. یہ جو بادشاہ تھے جن کے بات بتائی ہے, یہ بڑے نیک بادشاہ شمار ہوتے ہیں. یہ وہ بادشاہ شمار ہوتے ہیں جو ہر وقت تلاوتیں کرنے والے اور راتوں کو اٹھ کر تہجد پڑھنے والے بادشاہ ہیں. اگر ان کا مسئلہ یہ ہوا ہے تو صرف اس وجہ سے کہ ان کا طریقہ یہ تھا کہ بیت المال کو اپنی جاگیر سمجھتے تھے, بس دبا کے کھاتے تھے, پیتے تھے, دوسروں کا مال اپنا ہی سمجھتے تھے. ہڑپ کرنا, ہڑپ کرنا, ہڑپ کرنا. یہ تھوڑا سا اپنے پیٹوں کو چھوٹا کرنے کی کوشش کریں. جو آج ہماری عادتیں ہیں کہ یہ پیٹ بھرتا ہی نہیں ہے, اس کو بھرنے کی عادت ڈالیں. رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ جو فرمایا کہ اگر کسی بندے کو 2 وادیاں سونے کی دے دیں, لَتَمَنَّ الْآخَرَ وَلَا يَمْلَأُ بَطْنَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ, کہ انسان کے پیٹ کو قبر کی مٹی بھرتی ہے. ہم عادت ڈالیں کہ پہلے ہمارا پیٹ بھر جائے. قبر نے تو بھر ہی دینا ہے, پہلے سے ہم اپنے پیٹ کو بھر لیں. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.